السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ کس نمبر 6 کی طرف۔ بلیک ہنٹ کہاں سے سنا ہے یہ؟ راشد نے بڑی سنجیدگی سے خولا سے پوچھا۔ یہ نام صدف والے معاملے میں سامنے آیا ہے، خولا نے جواب دیا۔ خولا نے پہلے راشد سے مشورہ کیا تھا صدف اور قاسم والے معاملے میں، اس لیے انہیں پتا تھا۔ تم ان معاملوں سے دور رہو، سمجھی؟ اگر آئندہ اس معاملے میں دلچسپی دکھائی تو تمہارے بابا کو شکایت کر دوں گا۔ راشد اچانک ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بھائی پلیز، میں جان بوجھ کر یہ نام سامنے نہیں لائی۔ قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہی ہے، شاید اسی لیے میرے سامنے یہ نام آیا ہے۔ آپ کے بابا اور قاسم کے رد عمل سے اندازہ ہو رہا ہے یہ کوئی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کا برائی سے کوئی تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں بچپن سے اب تک میری اور زرار کی تربیت کیسے کی گئی ہے۔ میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر مجھے پتہ چل گیا ہے تو شاید کل کو دشمنوں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں نے ان کے راز چھینے ہیں۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، مجھے اتنا تو پتہ ہو کہ میرے دشمن کون، کیوں اور کس لیول کے ہیں، تاکہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ آپ سب تو مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں دودھ پیتی بچی ہوں۔ خولا جذباتی ہو گئی، اس لیے بے تکان وہ بولے ہی جا رہی تھی۔ خولا، یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہے اور بہت خطرناک ہے، راشد نے بے بسی سے کہا۔ میں تو بس جاننا چاہ رہی ہوں، تجسس دور ہو جائے گا، میں کون سا ان سے لڑنے نکل پڑوں گی، خولا نے عاجزی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، راشد نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہیں سارا پس منظر سمجھانا پڑے گا، راشد نے کہا۔ 2008 میں ایک معاشی بحران آیا تھا امریکہ میں، راشد نے اتنا ہی کہا کہ خولا بول پڑی۔ جی یاد ہے، امریکہ کے کئی بڑے بینک اور ادارے دیوالیہ ہو گئے تھے، پوری دنیا میں معاشی بحران آ گیا تھا، جاپان، چین، کوئی بھی ملک اس سے نہیں بچ سکا تھا، مگر امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہاں 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، 3100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، امریکہ کی 40% سالانہ آمدنی اس میں ڈوب گئی تھی۔ اور خولا بولتے بولتے چپ ہو گئی، راشد بھائی سے گھور رہے تھے۔ او سوری بھائی، اب نہیں بولوں گی۔ خولا کو غلطی کا احساس ہوا تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بحران اتنا شدید تھا جس نے امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ نے اس بحران سے نکلنے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کو رپورٹ بنانے کا کہا۔ اس کارپوریشن نے جو رپورٹ بنائی تو اس میں لکھا کہ اگر امریکہ کو اپنی اجارہ داری اور معیشت کو مضبوط رکھنا ہے تو امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت دینی چاہیے۔ یہ اسلحہ بنانے والی وہ صنعت ہے جسے امریکہ بہت زیادہ کماتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا ایک بڑی جنگ ہونا ضروری ہے، یہ جنگ ہو بھی ایسے ملکوں کے درمیان جن کی معاشی حالت بہت مضبوط ہو، جیسے روس، چین، انڈیا وغیرہ، تاکہ وہ جنگ کے لیے اسلحہ خریدیں۔ یہ رپورٹ جنوری 2010 میں لیک ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد ایسی پالیسیاں بنائی گئی، رول پرانا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لیکن حربہ نیا۔ یہاں تک پہنچے تو آپی چائے لے کر آ گئی۔ زرار بھی بیٹھا یہ سب غور سے سن رہا تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے راشد نے بات آگے بڑھائی۔ تم 2008 کے بعد کی دنیا کے حالات دیکھو۔ امریکہ نے سب سے پہلے آسان ہدف چنا اور عراق، شام، یمن اور مشرق وسطیٰ میدان جنگ بن گیا۔ روس، ایران اور ترکی کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ اسلحہ کا کاروبار چل نکلا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی سب کے سب اسلحے کے خریدار بن گئے۔ وہاں تاحال یہ صورتحال جاری ہے۔ خولا چپ نہ رہ سکی۔ مگر ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا نا، پس منظر سمجھنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کا پتہ لازمی ہونا چاہیے۔ جاننا کیوں ضروری ہے یہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا آنے والے وقت میں۔ ہاں، تو امریکہ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے انڈیا میں اکھنڈ بھارت اور ہند توا کے نظریات کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں 2014 میں وہاں متصب مودی کی حکومت بن گئی۔ اسی حکومت کے دوران مذہبی ہندو قیادت اور متصب ہندو کمیونٹی کو یہ یقین دلایا گیا کہ اب اکھنڈ بھارت کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت کی عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ یعنی جنگ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکھم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندو توا کا گروی پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش کر دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 23 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پویتر یدھ یعنی مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت یوگی مہامت اور کنڈلی نکلنے والے محورت نکال رہے ہیں
کہ اگر فلاں شب گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو کیسے وہاں اتریں گی، جیسے روان کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی و زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اسی کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہر کوشش کر رہا ہے، جیسے کشمیر کی جزاگانہ حیثیت کو ختم کرنا، مسلمان دشمن NR سے بل منظور کرنا، لداخ آسام کے مقام پر چائنا کے ساتھ کشمکش وغیرہ۔ یہ سب اسی پروگرام کا حصہ ہیں اور ان کی کوششیں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بلیک ہنٹ دراصل اسی پروگرام کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو ان کی خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں۔ اس کے مقاصد دشمن کو اندر سے کمزور کرنا، تخریب کاری کروانا وغیرہ جیسے ہیں۔ اب اگر یہ نام قاسم کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ دشمن خفیہ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے یا پھر مقامی ایجنٹ سے کوئی لنک ہے، اور یہ بات تمہاری وجہ سے سامنے آئی ہے۔ راشد بھائی کا بولتے بولتے منہ خشک ہو چکا تھا، مگر آپ ہی پہلے ہی پانی کا گلاس لا کر رکھ چکی تھی۔ مطلب اس سب کے پیچھے امریکہ ہے جو ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ چین کی راہ میں رکاوٹیں، انڈیا اسلحہ کی خریداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، زرار نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس سب کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، راشد بھائی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سب کے چکر میں آج کا سب سے سستا خون مسلمان کا بہے گا، اور تمام مسلمان حکمران عیاشیوں اور حکمرانی برقرار رکھنے کے چکروں میں ہیں۔ خولا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں افسوس سے کہا۔ حکومت پاکستان کا تو پتہ نہیں، مگر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم سے مراد کون کون ہے؟ زرار نے چونک کر پوچھا۔ میں، تمہارے بابا منصور اور نہ جانے کون کون، ان سب کا تمہارے بابا کو پتہ ہوگا۔ ہمارے ذمہ جو کام لگتا ہے ہم بس وہی کرتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ مگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے رہبری کی ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، راشد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ خولا نے الجھ کر پوچھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت راز بتا دیا، اب جو کچھ پوچھنا ہے اپنے بابا سے پوچھنا، راشد بھائی نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ مگر سنیں تو آپ، خولا نے کچھ کہنا ہی چاہا کہ راشد نے بات کاٹ دی۔ خولا کہا نا بس، اور کچھ نہیں۔ مجبوراً خولا کو چپ ہونا پڑا۔ اگلے دن جب سورج کی کرنوں نے زمین کو چھو لیا تو خولا اور زرار پسینے میں شرابور تھے، دونوں لان میں اپنی روٹین کی ایکسرسائز سے فارغ ہو کر ابھی آئے ہی تھے۔ فریش ہو کر راشد اور خولا تو یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگے، لیکن زرار منہ بنائے بیٹھا رہا۔ میرا نہیں دل کر رہا لاہور جانے کا، اس معاملے میں بہت دلچسپی معلوم ہو رہی ہے، 2-3 چھٹی کر بھی لی تو خیر ہے، زرار نے بے پرواہی سے کہا۔ بابا جانی کو خود بھگت لینا، خولا نے پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ راشد بھائی اور خولا دونوں الگ الگ یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ کسی کو پتہ چلے۔ یونی پہنچ کر سارا دن خولا کا مصروف گزرا، سر راشد کا پیریڈ آج نہیں تھا، اس لیے وہ بوریت محسوس کر رہی تھی، مگر ایک بات اس نے نوٹ کی، قاسم آج غائب تھا اور عمار بھی۔ خیر مجھے کیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ یونی سے فری ہوتے ہی وہ باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ بابا سے باتیں اگلوانے کا سوچ رہی۔ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کے کار کے چلتے ہی وہاں پہلے سے کھڑی ایک کار بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ جیسے ہی خولا نے اپنی کار مین روڈ سے لنک روڈ پر ڈالی تو پچھلی کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ خولا کی گاڑی تھوڑی ہی دیر لنک روڈ پر چلی تھی کہ پچھلی سیاہ شیشوں والی کار نے خولا کو کراس کیا اور بریکس کی آوازوں کے ساتھ خولا کی گاڑی کے آگے ترچھی کھڑی ہو گئی۔ لنک روڈ کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ خولا کی گاڑی وہاں سے نکل سکتی۔ خولا نے بڑی سختی سے بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو اگلی گاڑی سے ٹکرانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گاڑی پھسلتی ہوئی آہستہ سے اگلی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے خولا کچھ کرتی دفتن اگلی گاڑی سے 2 نقاب پوش اسلحہ لیے تیزی سے اترے اور خولا کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اسلحہ خولا پر تان کر بولے، خبردار ہاتھ اوپر، ذرا سی کوئی غلطی کی تو 1 منٹ میں ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، مگر تمہاری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ ایک نقاب پوش کی کرخت اور سخت آواز سن کر خولا نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اب دروازہ کھولو اور نیچے اترو، دوسری ہدایت ملی۔ خولا نے دروازے پر ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی سے بھرپور طاقت کے ساتھ دروازہ کھولا کہ دروازہ کے پاس کھڑا نقاب پوش لڑکھڑا کر اپنے پیچھے ساتھی سے جا ٹکرایا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے ہی رہے تھے جب خولا کی ٹھوکر ایک نقاب پوش کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ساتھی کو بھی لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی سنبھلتا خولا کی ہیل ایک نقاب پوش کی کلائی پر پڑی اور وہیں ٹک گئی۔ ایک زوردار چیخ اس نقاب پوش کے حلق سے نکلی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خولا نے جھک کر گن کو نالی سے پکڑا اور دوسرا نقاب پوش جو کھڑا تھا گن سنبھالتے ہوئے اس کی کنپٹی پر زور سے بٹ مارا۔ وہ لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ یہ ساری سچویشن صرف 15 سیکنڈ میں مکمل ہو چکی تھی۔ خولا نے بے ہوش ہونے والے کی گن کو ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ اس نے دوسری گن بھی نیچے پھینکی اور اسے بھی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے کھلونوں سے کھیلنا پسند نہیں، مجھے ہاتھ اور ٹانگیں چلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے آج مجھے موقع ملا۔ ترس گئی تھی کسی پر ہاتھ پاؤں چلانے کو، خولا نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اس نقاب پوش سے کہا جو اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر تھا جس پر خولا کی ہیل کی نشانی ثبت ہو چکی تھی۔ خولا کی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اس نقاب والی پاگل سر پھیرے لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اغوا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، آگے آؤ، کرو اغوا، خولا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اس نقاب پوش کا دماغ ہی گھما دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لگتا ہے تم نے نہیں اغوا کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر خولا مڑنے لگی۔ غالباً نقاب پوش نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بجلی کی تیزی سے خولا پر جھپٹنا چاہا، مگر اس کا یوں آگے آنا ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ خولا کی ٹانگ گھومی اور سینڈل نما ہیل کی نوک اس کے جبڑے پر آ کر لگی۔ بے اختیار اس نے اپنا سلامت ہاتھ اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا۔ نقاب پوش کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا اور زبان پر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین پر تھوکا تو تھوک ملا خون ایک دانت کے ہمراہ زمین پر جا گرا۔ اپنے دانت اور خون کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا، اور اسے کہتے ہیں راؤنڈ کک۔ خولا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دل ہی دل میں وہ قاسم کو گالیاں نکالتے ہوئے سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس بلا کے پیچھے لگا کر قاسم نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا یا کرتا ایک مکہ اس کی گردن پر آ کر لگا، وہ بے اختیار زمین پر گر گیا۔ مگر اس سے برا بھی یہ ہوا نہ جانے اس ظالم لڑکی نے کہاں مکہ مارا تھا۔ یکدم اس سے سانس لینے میں بہت مشکل ہونے لگی، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی، مگر گردن پر لگنے والی ضرب نے اس کو ادمویا کر دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ روڑ پر رکھ کر منہ کھول کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ اور یہ ہوئی شہمات۔ خولا کی آواز سنائی دی تو اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ خولا اپنی گاڑی کے کھلے دروازے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے کو بے ہوش نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا اور مزہ آتا، خولا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ خولا کو اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ خولا کے آگے جوڑ دیے۔ اسے سانس لینے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ اسے کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ خولا نے اس کے معافی مانگتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، قاسم نے بھیجا ہے؟ نقاب پوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارو۔ خولا نے حکم دیا تو اس نے اپنا اور ساتھ پڑے ساتھی کا نقاب اتار دیا۔ خولا نے دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھ کر اس نے پیج کا تھوڑا سا حصہ پھاڑ کر پرس سے ایک USB نکالی، جسے احتیاط سے اسے کھول کر پیج کا ایک ٹکڑا اس میں رکھنے لگی، اور رکھ کر اس نے USB کو بند کر دیا۔ خولا نے پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر USB اس میں رکھی۔ گارڈ USB دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ کیسی USB ہے جو اس طرح کھل جاتی ہے؟ خولا گارڈ سے کہنے لگی۔ قاسم بھی بے وقوف ہے، بھلا میرا پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھ سے کہتا، میں اس کو سارا ڈیٹا دے دیتی۔ یہ لو، یہ ڈبیا قاسم کے ہاتھ میں دینا، اس میں اس کے لیے ڈیٹا ہے۔ خولا نے USB اس گارڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے ڈبیا لے کر جیب میں ڈال لی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی سیدھی کرو، جب میں چلی جاؤں تو اپنی گنز بھی اٹھا لینا، خولا نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ گارڈ چپ رہا۔ خولا نے سٹارٹ گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور ساتھ ہی گارڈ کو کہنے لگی، قاسم کو کہنا کہ آئندہ کوئی 8-10 بندے بھیجے مجھے اغوا کرنے کے لیے، خولا 2-4 کے بس میں نہیں آنے والی، گاڑی سائڈ پر کرو اب۔ گارڈ آگے بڑھا۔ اب کچھ سانس آسانی سے آ رہی تھی، مگر ابھی بھی اسے سانس لینے کے لیے منہ کھولنا پڑ رہا تھا۔
جیسے ہی اس نے سائیڈ پر گاڑی لگائی، زن سے کھولا کہ گاڑی پاس سے گزر گئی۔ گارڈ نے اپنے ساتھی کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اور گنز کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ گاڑی موڑ کر قاسم کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کلائی جبڑے اور گردن میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فارم ہاؤس پہنچا، جہاں سامنے پورچ میں قاسم، نعمان اور علیم نقاب پہنے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے گارڈ کی حالت دیکھ کر وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ منہ کے کپڑوں پر خون لگے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس گارڈ نے پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرا گارڈ پچھلی سیٹ پر محو استراحت نظر آیا۔ یہ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ علیم نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی بوئیبام بڑکی بہن ہے۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ گارڈ کے جبڑے پر لگی ضرب کا نتیجہ تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ کا تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کون سی فارسی بول رہا ہے؟ قاسم نے جھلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نعمان غور سے گارڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کہا، اس کے جبڑے پر کوئی چوٹ لگی ہے، جس وجہ سے بولنے میں مشکل اور الفاظ کا تلفظ درست ادا نہیں ہو پا رہا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ نعمان نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ اٹکتے اٹکتے رک رک کر ساری تفصیل بتانے لگا۔ اب قاسم اور علیم کو بھی سمجھ آنے لگی تھی، کیونکہ گارڈ رک رک کر تھوڑے صاف الفاظ بول رہا تھا۔ دیکھ تیرے کی، مجھے نہیں پتا تھا گارڈ کے نام پر تم نے ہجڑے پال رکھے ہیں۔ پوری داستان سن کر علیم نعمان پر چڑھ دوڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا لڑکی مارشل آرٹس جانتی ہے۔ اگر پتا ہوتا تو میں خود جاتا یا اس صاحب سے بندے بھیجتا، نعمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ یو ایس بی کہاں ہے؟ قاسم نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے جیب سے یو ایس بی والی ڈبیا نکال کر قاسم کو دے دی۔ قاسم نے ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کی ڈبیا میں یو ایس بی دیکھی اور اندر کی طرف چل پڑا۔ میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اسے اپنی صدف والی ویڈیو کی فکر بھی تھی، جو صدف کو پھانسنے کا واحد ذریعہ تھی۔ علیم اور نعمان وہیں رک کر گارڈ سے مزید پوچھ گچھ اور دوسرے گارڈز کو ان کی دیکھ بھال کرنے کا کہنے لگے۔ قاسم کمرے میں آیا اور نعمان کے لیپ ٹاپ میں یو ایس بی لگانے کے لیے اس نے ڈبیا کھولی۔ یو ایس بی پکڑ کر لیپ ٹاپ میں لگانے ہی لگا، مگر جیسے ہی اس نے لیپ ٹاپ میں یو ایس بی لگانا چاہی تو یو ایس بی پر ہلکا سا دباؤ پڑا۔ ایک لمبی سرنج نما سوئی اس یو ایس بی سے نکل کر قاسم کے انگوٹھے میں گھس گئی۔ سی کی آواز سے قاسم نے یو ایس بی اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک لمبی سی سوئی نکلی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیرت سے یو ایس بی کو دیکھنے لگا۔ اس نے انگوٹھے پر نظر ڈالی جہاں سوئی لگی تھی۔ وہاں آس پاس جگہ سرخ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ قاسم کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے، مگر کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے، اس کو بے چینی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی ہے، جو رفتہ رفتہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وہ گھبرا گیا، شاید اس کے جسم میں زہر اتر گیا ہے۔ یہ سوچ آئی ہی تھی کہ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر نعمان اور علیم دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ کیا ہوا؟ علیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس یو ایس بی سے کوئی سوئی چبھ گئی ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، قاسم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک ایک شدید بے چینی کی لہر اٹھی اور دماغ میں سنسناہٹ بھی یکلخت بڑھ گئی۔ قاسم کو سمجھ نہیں آئی وہ اس کیفیت کو کیا نام دے۔ بے چینی، سنسناہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بے چینی کے عالم میں قاسم نے ایک ٹانگ اور دونوں ہاتھوں کو جھٹکا۔ اسے حیرانی ہوئی، کیونکہ جب اس نے ایسا کیا اسے بے چینی کم ہوتی محسوس ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی بڑھ گئی۔ اسے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم نے تیزی سے ہاتھ پاؤں جھٹکے۔ بے چینی اور دماغ پر دباؤ کچھ کم ہوا۔ بس پھر کیا تھا؟ قاسم نے اچھل کود شروع کر دی۔ جب تک وہ یہ کرتا بے چینی اور دباؤ کم ہوتا، ورنہ پھر بڑھ جاتا۔ وہ بے تکے انداز میں اچھلنے کودنے پر مجبور ہو گیا۔ علیم اور نعمان حیرت کی انتہا سے قاسم کو بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ علیم نے نعمان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے نعمان کوئی جواب دیتا قاسم ہامتا ہوا بولا، میں پاگل نہیں ہوا، لیکن اگر میں اچھل کود نہ کروں تو شدید بے چینی اور سنسناہٹ سے میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اچھل کود سے یہ کم ہو جاتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ علیم اور نعمان حیرانگی سے قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ گارڈز کو بلاؤ، ایڈیٹ، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، علیم نے نعمان پر چلاتے ہوئے کہا۔ نعمان نے بوکھلاہٹ میں گارڈز کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی گارڈز پہنچے وہ حیرت سے قاسم کو اوٹ پٹانگ ڈانس کرتے دیکھ کر وہیں رک گئے۔ الو کے پٹھوں، اس کو گاڑی میں لے جاؤ، علیم نے چیختے ہوئے کہا۔ گارڈز نے قاسم کو زبردستی پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانا چاہا تو پسینے میں شرابور قاسم ہامتے ہامتے چیخ کر بولا، مجھے مت جکڑو، میں خود چلا جاؤں گا، اگر جکڑو گے تو مجھے لگتا ہے میری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ گارڈز گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ قاسم اچھلتا کودتا باہر کی طرف جانے لگا۔ علیم بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک بار تو اس نے قاسم کو سہارا دینا چاہا، مگر پھر پیچھے ہٹ گئے۔
نعمان نے بڑی احتیاط سے ڈرتے ڈرتے USB کو اٹھا کر ڈبی میں بند کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ بڑی مشکل سے ناچتے کودتے قاسم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ تیزی سے علیم اور نعمان گاڑی پر سوار ہوئے۔ نعمان نے پھرتی سے گاڑی علیم کے فیملی ڈاکٹر کے ہسپتال کی طرف بھگانا شروع کر دی۔ قاسم گاڑی میں بھی سیٹ پر اچھلتا رہا اور نئے نئے زاویوں سے ہاتھوں اور انگلیوں کو موو کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ رکنے کی کوشش کرتا، پھر وہی ناقابل برداشت شدید بے چینی اور سنسناہٹ دماغ کی رگیں پھاڑنے کو آ جاتی۔ علیم ڈاکٹر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ انتہائی تیز رفتاری سے نعمان نے گاڑی ہسپتال کے اندر لے جا کر کھڑی کی اور تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا، جس سے قاسم تیزی سے چھلانگ لگا کر باہر آیا اور پھر وہی اچھلنا کودنا جاری کر دیا۔ سٹریچر والے دوڑ کر سٹریچر لے کر آئے، مگر علیم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نعمان اور علیم تھوڑا سا سہارا دے کر قاسم کو ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ گزرتے ہوئے کچھ لوگ قاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے اور کچھ کی اس کا ڈانس دیکھ کر ہنسی ہی چھوٹ رہی تھی۔ قاسم کا دل چاہا وہ انہیں زور زور سے گالیاں دے، مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہانپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی۔ اے کیڑا ڈانس ہے؟ پاس سے گزرتے دو لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کی آواز ان تینوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تینوں کے منہ کے زاویے بگڑے، مگر دوسرے لڑکے کا جواب سن کر قاسم آپے سے باہر ہو گیا۔ دوسرے نے کہا، مینوں تے لگدا ہے پاگل ہے۔ قاسم نے بفر کر اچھل کر ان دونوں پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں ٹکرائی اور وہ دھڑم سے زمین بوس ہو گیا۔ علیم اور نعمان نے جلدی سے پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر تیزی سے کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے روم کی طرف چلنے لگے۔ بیچارہ سچ مچ پاگل ہے، ایک تیسرے لڑکے نے کہا، جو تھوڑی ہی دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہے تے بندراں وانگوں نچدا کیوں پیا ہے؟ لڑکے کے ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے پوچھا۔ پتہ نہیں لڑکے نے کیا جواب دیا ہوگا، کیونکہ وہ تیزی سے قاسم کو کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فون پر رابطہ ہو چکا تھا اور علیم نامی گرامی شخصیت ہے، اس لیے ڈاکٹر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے دو نرسیں بھی کھڑی تھیں، جنہوں نے پہلے تو حیرت سے قاسم کو دیکھا، پھر اس کی مضحکہ خیز حرکتیں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ قاسم کبھی ٹانگیں چلا رہا تھا، کبھی ہاتھ گھما رہا تھا، مگر اس کی بے چینی اور سنسنی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زبردستی قاسم کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں سوئی لگی تھی۔ اس مقام کے آس پاس کی جگہ سوزش ہو چکی تھی، مگر ڈاکٹر نے USB مانگی اور اسے کھول کر رکا سائیڈ پر رکھا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک ربڑ کی پتلی سی تھیلی تھی، جس کے ساتھ سوئی لگی تھی۔ تھیلی میں دودھیا رنگ کے چند قطرے نظر آ رہے تھے۔ جائزہ لے کر ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، بقول مریض کے ناچنے کودنے سے اسے سکون ملتا ہے؟ جی، علیم نے مختصر جواب دیا۔ معاف کیجئے مگر میرے پاس اس کا علاج نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علیم نے تشویش سے پوچھا۔ جی خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دراصل ایک ٹرنٹولا نامی خاندان میں کئی قسم کی مکڑیاں ہوتی ہیں۔ اس نسل میں کچھ ایسی مکڑیاں بھی ہیں جن کا زہر انسانی رگوں میں سرایت کر کے دماغ تک پہنچتا ہے، جہاں وہ خلیوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے اور انسان پر ایک ٹرانس کی کیفیت چھا جاتی ہے، بے چینی اور سنسناہٹ ہوتی ہے، جسے ختم کرنے کا واحد حل ڈانس یا اچھل کود ہوتا ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کوئی مکڑی کاٹے تو انسان ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ کس جادو کی دنیا کی کہانی سنا رہے ہیں آپ؟ علیم نے غصے سے پوچھا، جبکہ نعمان اور نرسوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ سن 1518 میں فرانس میں ایک بیماری پھیلی تھی جسے ڈانسنگ پلیگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس بیماری کا شکار مریض 4 دن تک ناچتا رہتا اور ناچتے ناچتے ہی مر جاتا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 15 لوگ روزانہ مر جاتے تھے۔ اس وقت وہاں ٹرنٹولا مکڑیوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے یہ اسی ٹرنٹولا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہی کام پھر اٹلی میں شروع ہو گیا تھا۔ اٹلی کے دیہی علاقوں کے کسانوں کو جب یہ کاٹتی تھی تب وہ اس طرح ڈانس کر کے اس کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹلی کے علاقے اپولیا میں اسی کی بنیاد پر یہ ڈانس روایتی رقص میں بدل چکا ہے۔ اس مکڑی یا ٹرنٹولا سے متعلق اس ڈانس کو پزیکا کہا جاتا ہے۔ ہر سال اس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں ٹرنٹولا نسل کی مکڑیوں سے خود کو کٹوانے کی خاطر، تاکہ ٹرانس میں آ کر ناچ کر ساری فرسٹریشن کو دور کر سکے، رقص کا مزہ لے سکے، کیونکہ اس کا وینم جان لیوا نہیں ہوتا۔ میری اسپیشلائزیشن اٹلی سے ہے، اس لیے مجھے ان باتوں کا پتہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ جب سے
جس سے ریئیکشن ہو جاتا ہے وہ اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے یہ زہر قاسم کی رگوں میں ڈالا ہے اس نے کچھ کیمیکلز بھی استعمال کیے ہوں اس کی تاثیر کو بڑھانے یا کسی اور تجربے کے لیے، کیونکہ آج کل ایسے تجربات عام ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بڑی وضاحت سے تمام متعلقہ معلومات علیم کو دیتے ہوئے کہا، جبکہ نرسیں اور نعمان حیرت سے یہ سب سن رہے تھے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ علیم نے ڈانس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، جس مقدار میں زہر تھا میرا اندازہ ہے آپ کا بیٹا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نرسوں کی یہ حیرت دور ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب دلچسپی سے قاسم کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایسا کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا کیونکہ قاسم مائیکل جیکسن، میڈونا، دیسی بھنگڑا اور نہ جانے کون کون سے سٹیپس مکس کر کے ریمکس بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرنا نرسوں کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ دونوں ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہی، جس کے سبب ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر ایک کی ہنسی چھوٹی تو دوسری کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ نرسیں تیزی سے باہر کی طرف چل پڑی، لیکن ان کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ اندر رہتی تو ڈاکٹر کی بھی ہنسی چھوٹ جانی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا منہ سے کہہ کے ابل پڑے۔ دونوں نے پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کی ہنسی کو بریک لگتی تو دوسری کو ہنستا دیکھ کر پھر ہنسی چھوٹ پڑتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود پر قابو پایا۔ پھر ایک نے دوسری کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کا واسطہ اب نہ ہنسنا، میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ دوسری کی ہنسی پھر سے چھوٹ گئی اور ساتھ ہی پہلے والی بھی شروع ہو گئی، اور لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر نے قاسم سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے USB کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ ڈاکٹر نے وہ اٹھا کر علیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ کاغذ بھی USB سے نکلا ہے۔ علیم نے کاغذ کو پکڑ کر کھولا، اس پر لکھا تھا، وہ محاورہ تو سنا ہوگا، انگلیوں پر تگنی کا ناچ نچانا۔ یہ تو بس ایک محاورہ ہے، حقیقت میں کوئی نہیں نچاتا، مگر میں جسے چاہوں حقیقت میں نچا سکتی ہوں، وہ بھی انگلیوں پر نہیں، صرف اپنی سوچ سے، کیونکہ میں کھولا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی سہارا کون بنتا ہے کی ایک دلچسپ ایپیسوڈ۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔